شام میں اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کرتے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ شام میں جنگ بندی کے لیے امریکہ سفارتی کوششوں میں مصروف ہے۔ شام میں کشیدگی کی بڑی وجہ دو قبیلوں کی پرانی دشمنی ہے۔ غزہ کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے۔ حماس نے اب بھی لوگوں کو اغوا کر رکھا ہے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد شام کے شہر السویدہ میں جھڑپیں بند۔ شامی حکومت دروز اقلیت سے معاہدہ کرنے پر مجبور۔ سرکاری فوج شہر سے پیچھے ہٹ گئی۔ دروز گروہوں نے گورنر ہاؤس پر اسرائیلی پرچم لہرا دیا۔ عبوری صدر احمد الشرع کی اسرائیلی حکام کو دروز اقلیت کے تحفظ کی یقین دہانی۔ کہا اسرائیل عوام کی یکجہتی کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران، سعودی عرب، ترکیہ نے شام پر اسرائیلی حملوں کو خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش قرار دی دیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملے تھم نہ سکے۔ غزہ سٹی، النصیرات، جبالیہ میں جگہ جگہ بمباری۔ صبح سے جاری حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 90 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ ہولی فیملی چرچ میں پناہ گزین فلسطینیوں پر حملہ، 3 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 58,000 سے زائد ہو گئی، 1,39,000 سے زائد زخمی۔ عراق میں کثیر المنزلہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، 61 افراد جاں بحق، 45 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ عراق کے شہر الکوت میں سپر مارکیٹ کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ گورنر کی جانب سے شہر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ برطانیہ میں انتخابی نظام میں بڑی پیش رفت۔ برطانوی حکومت کا ووٹنگ کی عمر 18 سے کم کر کے 16 سال کرنے کا فیصلہ۔ اس سے قبل اس عمر کے افراد کو صرف اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں مقامی انتخابات میں ووٹ دینے کی اجازت تھی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ کابل۔ اسحاق ڈار کی افغانستان کے وزیر اعظم الحاج ملا محمد حسن سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی سیکیورٹی، اقتصادی تعاون اور عوامی رابطوں کے فروغ پر تفصیلی بات چیت۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان نے UAE ریلوے منصوبے کے فیزیبلٹی سٹڈی معاہدے پر دستخط کیے۔ اسحاق ڈار افغانستان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے ملے۔ علاقائی ممالک کو درپیش خطرات کے خاتمے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغان ہم منصب سے ملاقات بھی کی۔ تجارت، ٹرانزٹ اور سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی 26 ارکان کی معطلی کا ریفرنس۔ معاملات طے پا گئے۔ حکومت اور اپوزیشن کمیٹی نے معاملات طے کر لیے۔ ایوان میں نازیبا الفاظ استعمال نہ کرنے پر اتفاق۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ گالم گلوچ کی روایت کو نہ دہرایا جائے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی ایوان میں بات کو وزن دیا جائے گا، کوئی نعرے بازی نہیں کی جائے گی۔ سینٹ کے بلا مقابلہ انتخابات پر اتفاق۔ صوبائی حکومت اور اپوزیشن بلا مقابلہ انتخابات پر رضامند۔ صوبائی حکومت کو 6 اور اپوزیشن کو سینٹ کی 5 نشستیں ملیں گی۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 11 نشستوں پر انتخابات 21 جولائی کو ہوں گے۔ جنرل 7 خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستیں شامل۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کی مخصوص نشست پر ANP اور PTPRP میں ٹاس۔ خواتین کی مخصوص نشست پر ٹاس ANP نے جیت لیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی شاہدہ وحید رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئیں۔ مسلم لیگ نون اقلیت کی نشست سے دستبردار۔ اقلیتی نشست JUI کو دی گئی۔ امیر مقام نے کہا JUI اور مسلم لیگ نون کی ایک اقلیتی نشست پر ٹاس تھا، ہم چاہتے ہیں کہ مشاورت سے سینٹ کی سیٹ ملے۔ بات تھوے پائی چونکہ ہم یہاں بھی اپوزیشن کا حصہ ساتھ چل رہا ہے اور وہی بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ پی ملن ٹاس سے دستبردار ہوگی اور وہی ایک سیٹ جس پر آج ٹاس ہونا تھا تو ہم اس سے دستبردار ہوئے JUI کے حق میں، اس کے امیدوار کے حق میں، اور وہی مخصوص نشست JUI کو ملی۔ کوہستان کرپشن سکینڈل میں نیب کی بڑی کارروائی، اربوں روپے کے اثاثے برآمد، لگژری گاڑیاں، سونا اور نقدی ضبط۔
انکوائری کو باضابطہ تحقیقات میں تبدیل کر دیا۔ کوہستان کرپشن کیس میں نئے انکشافات، بڑے نام بے نقاب کانٹریکٹر محمد ایوب گرفتار، دوران تفتیش اعظم سواتی سمیت دیگر بعض اور افراد سے ڈیلز کا انکشاف۔ کارروائی کے دوران 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے برآمد اور منجمد کیے گئے۔ آزاد کشمیر کا ایک اور سپوت مادر وطن پر قربان۔ مظفر آباد سے تعلق رکھنے والے میجر رب نواز گیلانی کی نماز جنازہ ادا، اعلیٰ عسکریوں، سول حکام اور شہریوں کی شرکت۔ شہید کو پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کا معمہ حل، لاش سے لیے گئے نمونوں کی کیمیکل ایگزامن رپورٹس نے کیس سلجھا دیا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ اداکارہ کی موت طبعی نکلی۔ تفتیشی حکام کے مطابق کیمیائی تجزیے کے دوران اداکارہ کو زہر دیے جانے کے شواہد نہیں پائے گئے۔ حکام کے مطابق حمیرہ اصغر کی لاش سے 9 سیمپلز جامعہ کراچی کی فورینسک لیب بھیجے گئے تھے۔ کراچی میں ایک اور افسوسناک حادثہ، لیاری کھڈا مارکیٹ کے قریب خستحال عمارت کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 خواتین جاں بحق، 2 زخمی۔ وزیر بلدیات سندھ کا جائے حادثہ کا دورہ، سعید غنی نے کہا جو عمارتیں خالی کروا رہے ہیں ان کے مکینوں کو فوری طور پر گھر نہیں دے سکتے، ہوٹلوں کو خالی کروانے کا کہا ہے، وہاں متاثرین کو ایڈجسٹ کریں گے۔ اوکاڑا میں کنویں میں گر کر 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ مقامی افراد نے کنویں سے لاشیں نکال لیں، کنویں سے پانی نکالتے ہوئے دیوار گر گئی جس سے تمام افراد اندر جا گرے۔ پاکستان ایئر فورس کے C-130 طیارے کی دنیا بھر میں دھوم، برطانیہ میں تاریخی نمائش شروع ہونے سے قبل ہی میلہ لوٹ لیا۔ شاہین کی پینٹنگ سے دیکھنے والوں پر طیارے کا رعب طاری، سوشل میڈیا پر بھی C-130 ٹرینڈ کرنے لگا۔ حکومت نے چیف منسٹر مریم نواز شریف کی قیادت میں اور اسی طریقے سے دوسرے صوبوں نے بڑی اچھی تیاری کے ساتھ کیا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نقصانات کم ہوئے۔ کلاؤڈ برسٹ سے غیر معمولی صورتحال کا سامنا، موسمیاتی تبدیلی کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر اسلام آباد کا دورہ، شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا، کہا آئندہ بھی کلاؤڈ برسٹ کا اندیشہ ہے، ابھی سے تیاری کرنا چاہیے، ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ مونسون کا تباہ کن سمیل، اسلام آباد اور راولپنڈی میں دھواں دار بارش، چکوال میں بادل پھٹنے سے پورا شہر دریا بن گیا، ہر طرف پانی ہی پانی، 449 ملی میٹر بارش سے نظام زندگی مفلوج، درجنوں دیہات زیر آب، نالا گھان میں طغیانی پانی آبادی میں داخل، متعدد دیہات کا شہر سے رابطہ منقطع، مختلف شاہراہیں ڈوب گئیں، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، گاڑیاں تیرنے لگیں، نالا لئی میں پانی کی سطح بلند ہونے سے آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت، راولپنڈی میں 240 اور اسلام آباد میں 275 ملی میٹر بارش ریکارڈ، پاک فوج نے ہیلی کاپٹر سے سیلابی رلے میں پھنسے متعدد افراد کو نکال لیا۔ پنجاب میں مختلف حادثات میں 63 شہری جان سے گئے، 290 زخمی، لاہور میں 15، فیصل آباد 9، ساہیوال 5، پاکپتن 3 اور اوکاڑا میں 9 اموات رپورٹ ہوئیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق طوفانی بارشوں کے دوران 128 مکانات متاثر، 6 مویشی ہلاک۔ راولپنڈی کے ددوچا ڈیم سے ملحق نالے میں طغیانی، ددوچا ڈیم کی طرف آنے والا نالا بھر گیا۔ چکری میں زیر تعمیر چہان ڈیم طوفانی نالوں کے دباؤ سے ٹوٹ گیا، نالے کے آس پاس آبادی کو احتیاط برتنے کی اپیل۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے تحت تیراکی پر پابندی، اسلام آباد میں F8 پل بھی شدید متاثر، اڈیالہ کے علاقے میں سڑکیں بیٹھ گئیں۔ پاک فوج کے جوان سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف، آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹرز نے دشوار گزار علاقوں میں امدادی سرگرمیاں انجام دیں۔ چکوال اور خانپور میں فضائی ریسکیو آپریشن کے ذریعے 27 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔
ढोक भदर के इलाके में एक और कामयाब ऑपरेशन में 31 मुतासरीन को निकाला गया। पाक फौज मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी है। कराची में भी बादल बरसने को तैयार। मॉनसून का तीसरा स्पेल आज एंट्री देगा। हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के। रात के औकात में बूंदाबांदी होने का इम्कान। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 सीरीज मैच 2-1 से जीत ली। तीसरे T20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त। श्रीलंका ने 7 विकेट पर 132 रन बनाए। मेहदी हसन ने 11 रन देकर 4 विकेटें उड़ाई। जवाब में बांग्लादेश ने 2 विकेट के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। तनसीर हुसैन 73, तौहीद हरदोए 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मशहूर जनूबी कोरियन बैंड BTS के रुकन जंगकुक ने नई तारीख रकम कर दी। जंगकुक ने 2 साल बाद इंस्टाग्राम पर नया अकाउंट खोला तो 24 घंटों में फॉलोअर्स की तादाद 71 लाख तक जा पहुंची।